نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ آج سے تقریباً 45 سال پہلے جامعہ 6 اسٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر سے شروع ہوا. اس وقت جامعہ میں 14,800 سے زیادہ طلباء مختلف کالجز میں اور مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ٹیچنگ اسٹاف ہمارا 700 سے زیادہ ہے اور نان ٹیچنگ اسٹاف بھی تقریباً 500 سے زیادہ ہے. تو اس طرح سے یہ ہندوستان کے ان بڑے تعلیمی اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے جن کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ITI کا آغاز ہمارے یہاں پر 93 میں ہوا اور ایک ٹریڈ موٹر میکینک سے شروع ہوا تھا کہ اس میں جو پہلے 2 ٹیچر تھے اس میں ہمارے شکیل سر بھی تو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے، اور ماشاءاللہ جتنے سال ہمارے ITI کو ہوئے شکیل سر کو بھی جامعہ کے ساتھ اتنے ہی سال ہوئے. اب تک کے 4,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ITI سے صرف جامعہ ITI سے فارغ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو جامعہ کی 8 ITI ہے، احمد نگر میں ہے، انوا میں ہے، اسی طریقے سے مہاراشٹر میں اور بھی کچھ جگہوں پر ہے. تو الحمدللہ وہاں پر بھی بڑی تعداد میں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پہلے ایک ٹریڈ تھا، ابھی 9 ٹریڈ ہے. فیشن ڈیزائننگ ہے، اسی طریقے سے سولار ہے. یہ چیزیں ابھی پچھلے اس سال سے شروع ہوئی ہے. ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس دنیا میں تقریباً 850 کروڑ انسان. پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ 850 کروڑ، جس میں سے 142 کروڑ انسان ہندوستان میں، اور ہندوستان اس وقت دنیا کا پاپولیشن کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے. چائنا تھا اور اب ہندوستان نے اس کو اوورٹیک کیا ہے اور ہندوستان کا پہلا نمبر ہے. چائنا پریشان ہے کہ ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا. صرف پاپولیشن میں ہندوستان آگے نہیں، پوری دنیا میں نوجوانوں کی آبادی کے اعتبار سے بھی ہندوستان سب سے آگے. یعنی جتنے نوجوان 18 سے 25 سال کی عمر کے پوری دنیا میں ہیں، تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر نوجوان کہیں پر ہے تو کہاں پر ہے؟ ہندوستان میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آبادی کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ بھائی وہ کیسے زندگی گزارے گا. تو زندگی گزارنے کے لیے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کے لیے کمانے کی ضرورت ہے، اور کمانے کے لیے اس کو مہارت کی ضرورت ہے. جب وہ کچھ سیکھے گا تو وہ عزت کی روزی حاصل کرے گا. روزی تو کہیں نہ کہیں سے آدمی کو مل جاتی ہے، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت لیزی ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، تو انسان بھیک مانگ کر کھاتا ہے. ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو بہت ساری مرتبہ گاڑی کہیں کھڑی رہتی ہے تو بھیک مانگنے والے آ جاتے ہیں. تو جو اچھا چلتا پھرتا کوئی عیب اس میں نہ ہو تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کے سامنے ایسی ذلت سے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس سے اچھا کہیں پر جا کر آپ محنت کر کر 2 پیسے کمائیے. تو انسان کو روزی ملے، مگر کیسے ملے؟ عزت کے ساتھ. تو یہ انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. صرف روزی ملنا امپورٹنٹ نہیں ہے. بمبئی میں اور بڑے بڑے شہروں میں بہت ساری جگہ ایسی ہوگی، آپ کو ملے گی، کچھ ہوٹلیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر مالدار لوگ آتے ہیں کہ بھائی 50 لوگوں کو ہمارے طرف سے کھلاؤ، 100 لوگوں کو ہمارے طرف سے کھلاؤ. تو کوئی بھی آتا ہے تو جو بھی غریب لوگ ہوتے ہیں وہاں لائن لگا کے کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر آدمی کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے
کہ دیکھو اوپر والا ہم کو عزت سے روٹی دے رہا ہے اور ان کو ایک وقت کی روٹی کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ذلت کے ساتھ لینا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ جو تعلیم دی جاتی ہے، ہنر جو سکھایا جاتا ہے، وہ اس لیے تاکہ آدمی عزت کے ساتھ روزی حاصل کرے. ITI یہ خاص طور پر ہندوستان میں ITI انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے، اس کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہر آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ انجینئر بنے. بہت ساری فیملیز ایسی ہیں کہ ان کے اپنے ایشو ہوتے ہیں گھر پہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو وہ ایسا چاہتے ہیں کہ بھائی سال 2 سال میں کوئی ٹریڈ اور کوئی ہنر سیکھ لے اور اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو اور اپنے گھر والوں کو کمائی میں ہاتھ بٹائے. تو یہ ITI کا مقصد یہی ہے کہ مختصر وقت میں. تو یہ تو ہوا یہ پارٹ کہ آپ پڑھنے کے لیے آئے، محنت سے پڑھیں. دوسرا، آدمی کے پاس ہنر ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی کا کیریکٹر اچھا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے اخلاق کا اچھا ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے. اگر آدمی کے پاس ہنر ہے مگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ ہنر انسان کے کسی کام نہیں آتا ہے. آپ کے پاس ہنر ہے مگر آپ کو گالی بولنے کی عادت ہے تو کیا ہوگا؟ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. آپ بولیں گے اس کی زبان کڑوی ہے، ہمیشہ سیدھا بولتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہنر بھی انسان کی کسی کام کا نہیں. آپ کے پاس ہنر ہے مگر آپ استاد کو، اپنے ٹیچر کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے بڑے کو، اپنے اچھے گھر والوں کو، کسی کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ کو اچھی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھے گا. تو یہ جو ایشو ہے ہمارے ینگ جنریشن کا، سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہمارے ینگ جنریشن میں کیریکٹر اور اخلاق کی کمی ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کو اپنے ہنر سے زیادہ ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. ایک ایسا انسان کہ جس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں. تو یہ جھگڑنا اور اس طرح سے زندگی گزارنا یہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ تو جانور کے لیے. انسان تو وہ ہوتا ہے جو رسپیکٹ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ انسان کے ساتھ رہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہنر کچھ نہیں ہوتا مگر ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو وہ اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کچھ نہیں آتا اس کو لیکن آدمی بہت اچھا ہے. تو یہ جملہ جو ہے یہی سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے اپنے اخلاق اور اپنے کیریکٹر کو اچھا کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اچھے اخلاق ہوں گے تو آپ کے پاس اگر ہنر کم بھی ہوگا تو آپ کو جگہ ملے گی. لیکن اگر آپ کے اخلاق اور آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو اچھا بھی ہنر ہوگا تو آپ اس کو لمبے عرصے تک وہاں نہیں رہ سکتے. کچھ دنوں کے بعد آپ نے کبھی مینیجر سے جھگڑ لیا، آپ نے کبھی ڈائریکٹر سے جھگڑ لیا، آپ نے کبھی اپنے سپروائزر سے جھگڑ لیا تو کیا ہوگا؟ بولیں گے کہ بھائی آپ یہاں سے چلے جائیے اس لیے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، یعنی بہت خراب آدمی ہیں. تو اس لیے آدمی کو اچھا اخلاق اپنانا چاہیے. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ سکھاتے ہیں، لیکن جب 15 سال 12 سال 10 سال کا ہو گیا تو پھر انسان کو خود اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے چاہیے. پھر یہ نہیں کہ آپ کو کوئی کہے تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر میں کچھ بولتا ہوں تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں بولوں گا تو میرے یہ بولنے سے سامنے والے کو تکلیف ہوگی یا اچھا لگے گا. آپ سوچ کر بولیں گے تو کبھی آپ ایسا نہیں بولیں گے جس سے کسی کو تکلیف ہو. آپ جو بھی کام کریں گے سوچ سمجھ کر. آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ عقل مند کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف کرنے کے بعد پچھتاتا ہے. تو اس لیے یہ اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر کام کرے. تو جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آؤٹ ہوئے ہم ان کو کنگریچولیشن، ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور جنہوں نے بھی اس فن اپنے ٹریڈ کے اندر میں اپنا امتحان پاس کیا ہے بہرحال ان سب کے لیے اچھا ہے
مگر آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر محبت ایک دوسرے کی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں رہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ نفرت سے دنیا میں انسانی سوسائٹی یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ پوری انسانی سوسائٹی یہ محبت کی محتاج ہے۔ تو ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا بیٹا ان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آئے، بیٹا بھی یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ اور اس کے بڑے اس سے محبت اور پیار سے پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَطِلَاقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اور تیرا کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، اس نے آپ کی طرف دیکھا اور آپ نے مسکرا دیا، تو آگے آپ کا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ کہا کہ بھائی تو سامنے والا کیا سوچتا ہے، یار اچھا آدمی ہے، کم سے کم مسکرا، اب وہ آپ کی طرف دیکھا، آپ بولے، آپ آنکھ پھاڑ کے اس کو دیکھ رہے ہیں تو بولے کھا جائے گا کیا مجھے، اب جھگڑا کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ویسے آدمی کو بہت چھوٹا سا عمل لگتا ہے، مگر یہ چھوٹی سی چیز بہت بڑے اور بہت بھیانک نتائج تک لے جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کو اور اپنے کیریکٹر کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور جو پڑھنے کے لیے نئے آئے ہیں وہ طلباء محنت کریں، ہاسٹل میں بھی اچھی طرح سے رہیں۔ آئی ٹی آئی کے بچوں کی بہت شکایت رہتی ہے کہ ہاسٹل کے اندر میں بہت دھمال مچاتے ہیں، تو ہاسٹل میں اچھے سے رہنا چاہیے، ایسا رہنا چاہیے کہ دوسروں کو معلوم پڑے کہ یہاں انسان رہتے ہیں۔ کیا معلوم پڑنا چاہیے؟ یہاں کون رہتے ہیں؟ انسان رہتے ہیں۔ ایسا نہیں معلوم پڑنا چاہیے کہ یہاں پر انسان نہیں رہتے ہیں، یہاں پر بھیڑ بکری رہتی ہے، یہاں جنگلی جانور رہتے ہیں۔ تو اس لیے انسان بن کر رہنا چاہیے، اور آپ کے ٹیچر کی طرف سے، پرنسپل کی طرف سے جو بھی آپ کو ہدایت دی جائے اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ ہاسٹل میں اچھے رہیں گے، کلاس میں اچھے سے ادب اور احترام کے ساتھ رہیں گے، تو آپ دنیا میں کہیں بھی جا کر آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن ابھی جس وقت آپ کو بننا ہے اسی زمانے میں اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، آپ اچھی طرح سے ہاسٹل میں نہیں رہیں گے، کلاس میں آپ کے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا، تو آپ دنیا کے اندر میں کہیں بھی جائیں گے آپ کو نہ رسپیکٹ ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی عزت کرے تو آپ بھی لوگوں کی عزت کرو، گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، کہ اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو کوئی رسپیکٹ دے گا۔ آپ کسی کی عزت نہیں کریں گے، آپ ٹیچر کی عزت نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ٹیچر بھی سب کے سامنے آپ کو ڈانٹ دے گا۔ لہذا اس بنا پر انسان بن کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے کیریکٹر اچھے نہیں ہیں تو سامنے والا کیا بولتا ہے، اس کے ماں باپ نے کیا تربیت کی، تو آپ نے غلط کیا، اور گالی اور برا کس کو کہا جا رہا ہے، آپ کے ماں باپ کو کہا جا رہا ہے۔ تو آپ کیوں ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی بدنامی ہو، آپ کے خاندان کی بدنامی ہو۔ تو اس لیے آدمی کو بہت اچھے انداز میں رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بچے پڑھنے کے لیے نئے آئے ہیں وہ محنت سے پڑھیں، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، اور جو پاس آؤٹ ہو کر جا رہے ہیں وہ بھی جہاں پر بھی جائیں اخلاق کے ساتھ رہ کر رسپیکٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس کالج میں آنے والے تمام طلباء کو کامیابی عطا فرمائے۔ جو کامیاب ہو گئے ہیں انہیں اخلاق کے ساتھ اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہمارے اس ملک میں بھائی چارگی کو قائم فرمائے، محبت کی فضا قائم فرمائے، نفرتوں سے ہمارے اس معاشرے کو اللہ دور کر دے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ملک اور کسی بھی کنٹری کے ترقی کرنے کے لیے وہاں پر محبت کا عام ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نے بہت دنیا دیکھی ہے، یو کے گئے اور بھی دنیا کے 30 سے زیادہ ملک دیکھے، مگر دیکھا جہاں پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر محبت سے رہتے ہیں وہ کنٹری ترقی کرتی ہے، اور جہاں پر لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں وہ ملک دن بدن کیا ہوتا ہے، اس کا ہر اعتبار سے وہ نیچے آتا چلا جاتا ہے، اس کی تنزلی ہوتی ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم آئیڈیل انسان اور اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں اکبر سر پرنسپل صاحب اور اسی طریقے سے الیاس سر اور پورے اسٹاف کا اور جتنے بھی مہمان یہاں پر آئے ان سب کا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائیں. اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.